جی السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، بڑے عرصے سے ڈیمانڈ بھی تھی، دوست احباب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا مین ڈومین ہے ایجوکیشن، اس پر بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔ ایکچولی یہ بہت پہلے کرنے تھے، لیکن سلسلہ یہ ہوا کہ جو سیلاب کی صورتحال ہوئی تو پچھلے جو 3 پروگرام میں نے کنزیکٹیولی کیے تھے وہ صرف فلڈ اور اس کی جو سچویشن تھی اس پر میں نے کر دیے۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے بھی کم از کم یہ 3 سے 4 پروگرام چلیں گے انشاءاللہ، یہ اس کا پہلا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جی پاکستان میں کون کون سے سسٹم چل رہے ہیں، کون کون سے ایجوکیشن سسٹم یہاں پر ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، ایک تو سب جانتے ہیں ہمارا جو ہے میٹرک اور انٹر سسٹم چل رہا ہے، ہمارے گورنمنٹ سکولز کے اس کو کیٹر کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا ایک سسٹم ہے وہ ہے مدرسہ سسٹم۔ اچھا، مدرسہ سسٹم جو ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، مطلب کہ اس کی جو تاریخ ملتی ہے وہ تقریباً کوئی 300 سال سے تقریباً جناب یہ سسٹم بیس پیرلل اس کے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور تیسرا سسٹم ہے۔ تیسرا سسٹم جو ہے یہ انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انگریز، یاد رہے، میٹرک سسٹم بھی انگریز کا ہی ہے، اور جو اس کے بعد جو کیمبرج سسٹم یہ جو ہے وہ اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے لے کر آئے تھے، جو وہاں کا سب سے اس وقت لیٹسٹ سسٹم چل رہا ہے۔ اور کہنے کو تو پاکستان میں گورنمنٹ نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اور اس کی جو درجہ بندی ہے وہ میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز اس طرح کی ہے۔ تاہم ہماری جو مختلف کلاس ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو کلاس سسٹم ہے وہ ان ایجوکیشن میں سسٹم میں بٹا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو بہت ہی غریب ہیں یا یوں سمجھیے کہ جو لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کے دینی مدارس کی طرف جاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ دینی مدارس جو ہے اس میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ڈسٹنکشن بھی ہے۔ کچھ صاحب حیثیت فیملیز جو ہے مذہبی رجحان رکھنے والی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اس میں داخل کرا دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ پورا احادیث کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 8 سال کا دورہ احادیث کا کورس ہوتا ہے، اور باقی اس میں صرف نحو اور باقی جو ہے تفسیر سب پڑھائی جاتی ہے اس میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مین سسٹم کی طرف، جس کی جنگ لگی ہوئی ہے کہ جناب آپ کا جو میٹرک سسٹم ہے یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ وہی بالکل جو آپ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں برس ہا برس سے، کہ لارڈ میکالے کا ایک نظام ہے۔ یہ انگریز ایک بیسیکلی ایجوکیشنسٹ تھا، یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں اس کو۔ وہ اپنے ساتھ یہ سسٹم لے کر آیا تھا کہ انگریز، کہ یہ لارڈ میکالے کا یہ سسٹم ہے۔ وہ اس کو کسی نے کہا تھا، یا وائس رائے نے کہا ہوگا، واٹ ایور، جو بھی پیچھے سے ان کے جناب اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کلرک چاہیے، کلرک، وی نیڈ ویری گڈ کلرکس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کرتا ہوں، تو یہ جناب آپ کو کلرک بنا کے دے گا بہترین قسم کے۔ اچھا، پھر کیا ہوا، کچھ اسی کے اندر فردر کچھ ماڈیفیکیشنز ہوئی، تو وہ کچھ جو ہے سائنس، جیسے برٹن میں سائنس کے مضامین لگے ہوئے تھے، تو جناب پھر وہ ایف اے کے ساتھ ایف ایس سی بھی ہونے لگا، پھر بی اے کے ساتھ بی ایس سی بھی ہونے لگا، پھر اسی طرح ایم ایس سی، تو وہ سائنس بھی انڈکٹ ہونے لگی، لٹریچر بھی انڈکٹ ہو گیا۔ تو وہ بیسیکلی کیا تھا کہ تھوڑا ایلیٹ کلاس اس کی طرف پہلے ظاہری بات ہے وہ اٹریکٹ ہوئی، اور پھر ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یونیورسٹیز بھی انہی کی بنائی ہوئی تھیں، سارا سسٹم انہی کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جناب یہ تیسرا سسٹم کیا ہے جس کی بڑی مارکیٹ میں شور شرابہ سنا جا رہا ہے، کیمبرج سسٹم۔ کیمبرج سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی برطانیہ کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کیمبرج۔ تو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اپنے لیے، وہاں انہوں نے اپنے لیے یہ ڈیزائن کیا تھا۔ وہاں کی جو یونیورسٹیز تھیں، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، وہاں کی جو یونیورسٹیز تھیں انہوں نے اپنا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے اس نے اپنا سسٹم ڈیزائن کیا،
کہ جی ان کا جو جیسے ہمارا میٹرک لیول ہوتا ہے تو وہاں ان کا جی سی ایس سی لیول ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جی سی ایس سی کے بعد جی سی ای لیول ہوتا ہے, جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن کہتے ہیں اس کو, اور جو جی سی ایس سی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا اب آپ کہیے یہ مختلف یونیورسٹیز نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ وہ میٹرک دم توڑ رہا تھا انگلینڈ میں. ابھی بھی سنا ہے کہ کچھ اس کے اسٹیٹس ہیں, کچھ علاقے ہیں وہاں پر میٹرک سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھیے گا یو کے یونائٹڈ کنگڈم اس کے اندر بھی ایک سسٹم نہیں ہے. وہاں پر بیسیکلی ایک ہوتا ہے برٹش نیشنل کریکولم, وہ اب وہاں پر ایک ہے, لیکن اسکاٹ لینڈ اپنا فالو کرتا ہے, اور جو ویلز ہے اس کا اپنا بورڈ ہے, اسے کہتے ہیں ویلش جوائنٹ ایجوکیشن کمیٹی, تو یہ اپنا سسٹم فالو کرتا ہے. اسی طریقے سے لنڈن جو ہے وہ بیسیکلی برٹش نیشنل کریکولم کو فالو کرتا ہے. اچھا پھر آپ حیران ہوں گے کہ جیسے جیسے ماڈیفیکیشن آتی گئی تو وہاں پر دوسرے جو بورڈز ہیں, جو ماڈرن جو بورڈز ہیں, مثال کے طور پر کیمبرج ہو گیا, آکسفورڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کل ایک اور چل رہا ہے ایڈیکسل, یہ بھی وہاں پر اس وقت اس نے قدم جما لیے ہیں. تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جدت طرازی کی طرف چلتے گئے. ہمیں جو ہے وہ میٹرک تک چھوڑ کے یہ ہمارا ملک چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں. ہم آج تک وہی میٹرک اور انٹر میں پھنسے ہوئے ہیں, نہ صرف اس سلیبس میں پھنسے ہوئے ہیں بلکہ طریقہ تدریس جو ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز جو ہیں اس میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. وہیں پہ ہیں جی, وہ 1880 والے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ آپ کا جو اسکول کا جو ٹیچر ہے, خصوصاً دیہاتی شہری جو مرضی آپ سمجھ لیں, وہ آج بھی وہی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جناب اپنا چلا رہا ہے. اور جو انٹرمیڈیٹ سسٹم ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے کہ جی وہ ٹیوشن کلچر پر چلا گیا ہے. اچھا پھر آپ کا جو گریجویشن لیول ہے اس میں بالکل ہی اس میں دم خم نہیں رہ گیا. وہ اگر تو میڈیکل کالج میں آپ چلے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی بیسیکلی پروفیشنل ہے. اچھا یا انجینئرنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی لائف بن گئی. اگر آپ چلے گئے جناب بی ایس سی لیول پہ تو یہ جناب آپ کا خسارے کا گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا ہے. وہ کیسے کہ جناب بی ایس سی کیا آپ میڈیکل ریپ لگ جائے, آپ نے ایم ایس سی کیا بس یہ آپ پکے ڈکے آپ لیکچرشپ آپ کی پکی ہے, وہ تو مل ہی جاتی ہے. اگر وہ نہ ملے تو پھر پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو کھپنا پڑے گا, یا پھر یعنی کہ کسی کی لک کام کر گئی تو ایم ایس سی کیمسٹری کیا ہوا ہے تو وہ جناب مڈل ایسٹ میں جا کے کسی لیبارٹری میں لیب اسسٹنٹ وغیرہ یا سپروائزر جو بھی وہ لگ جائے گا. آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فی الحال کوئی اور حالنگ کی طرف توجہ نہیں دی. ایز اٹ از وہ جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سول اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو جناب کیمبرج پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس سسٹم کو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے ایک مرتبہ چھوٹا سا میں نے کلپ تیار کیا تھا, تو اس میں نے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شوکت محمود صاحب, میں نے ٹھیک ٹھاک مطلب کہ ان کو بھی بتایا کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ کوئی توجہ نہیں دی ایجوکیشن سسٹم کو اوور ہال کرنے میں, اور بعد میں پھر حکومت بھی چلی گئی. تو کیونکہ پہلے بڑی انگڑائیاں لیتی ہیں ہمارے, وہ ہوتے ہیں نا کہ ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے بڑے خوب انگڑائیاں لی جاتی ہیں کہ نہیں جی میں تو یہ کر دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو بس پھر آپ جو ہے جب تک آرگنائز ہو کر نہیں چیزیں نہیں کرتے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب ہم جو ہے ان کے درجہ بندی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ سب لوور جو طبقہ ہے وہ مدرسہ سسٹم, ہمارا جو بیچ والا طبقہ ہے وہ آپ کا میٹرک انٹر سسٹم, اور جو بہت ایلیٹ کلاس ہے. اچھا آپ سن لیجئے گا, اب ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں سے بھی جا رہا ہے وہ کیمبرج سسٹم. وہاں بھی 2 نمبری آ گئی ہے, ٹیچر انہوں نے بنائے نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ یعنی کہ اگر میڈیکل اور انجینئرنگ میں نہیں جا سکے تو تب آپ جناب یہاں پر آتے ہیں. اب وہ ہر سال اپنا سسٹم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ٹیچر ان کے پاس ہے نہیں. ٹیچر تو خارج وقت ذرا امریکہ اور کینیڈا کی خبر لیجیے, ٹیچر تو وہاں بھی شارٹ ہے. تو یہ بڑے ہو رہے تھے یہاں پر ہمارے جناب ٹھیک ٹھاک جو چین اسکول سسٹم ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
کچھ نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. آپ کا جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو بیسیکلی تو ٹیچر ہی نہیں مل پا رہے، اور وہ کیمبرج سسٹم جو وہ سسکیاں لے رہا ہے، اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے وہ، ظاہری بات ہے پاؤنڈ جو ہے بہت اوپر چلا گیا. تو اس کی فیس ہی یوں سمجھ لیجیے کہ جو پاکستانی انٹر سے اوپر کا درجہ ہے جسے ہم A2 لیول کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل فیس جناب کو 1.5 پونے 2 لاکھ روپے امتحان کی فیس ہے. تو کون افورڈ کر سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ صرف اپر کلاس ایلیٹ کلاس ہی افورڈ کر سکتی ہے. تو اب جو آپ کا جو نیچے جو باقی جو جتنے بھی طبقات ہیں وہ صرف میٹرک سسٹم پر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں. میٹرک انٹر یوں ایک جو لائن چل رہی ہے. تو وہ اس وقت کیا ہے کہ ایک عجیب و غریب کلچر بن گیا ہے. کالج صرف حاضریوں کے لیے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھگتا ہے نا، ہم نے بھگتا ہے. تو میں اس لیے آپ کو بڑے انتہائی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جب میں باہر گیا تو پھر ہم نے اس سسٹم کو بھگتا، تو کہ بھئی کیا کیا اس میں خرابیاں تھیں. تو وہ ابھی تک جو ہر جو پروفیسر جو یہاں پر آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں تو آئنسٹائن ہوں جناب، بس میں تو جناب کلاس میں جاؤں تو میں جناب اسٹاف روم میں جاؤں تو 2 چوکیدار میرے لیے کھڑے ہوئے ہوں، یہ ہو. بڑا میں نے آپ سے کہا بڑی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، قابلیت نہیں ہوتی ان میں، نہ جی نہ قابلیت نہیں ہوتی ہے. لائیے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو PhD بھی رٹے پر آ گیا بڑی اچھا. میں یہ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام کروں گا. ابھی ہائر وہ میں نے اس پر کالم لکھ چکا ہوں جو کہ کراچی کے ایک اخبار ہے روزنامہ جسارہ، تو اس میں پراپر انہوں نے چھاپا ہے پاکستانی اور PhD. میں نے ان کی بھی کلئی کھولی ہے کہ کیا یہ کرتے ہیں، کیسے. ان سے کہ لیٹسٹ اگر آپ نے PhDیاں کر رہے ہیں تو یہ صرف کیمسٹری کا جو نوبیل پرائز ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ کی فزکس کے پروفیسروں کو کیوں نہیں ملتا ہر سال؟ یہ باہر فرانس اور جناب اٹلی اور جرمنی والے اٹھا لے جاتے ہیں. آپ کی PhD کیا کر رہی ہے؟ آپ کی PhD کہاں تیل لینے گئی ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی پھر دوسرا پروگرام کریں گے. فی الحال میرا اس پروگرام میں میں اور اس کو شارٹ کر لیتا ہوں. میرا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا آپ کو بتانا تھا کہ جناب ہمارے سسٹم کیا کیا چل رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ ہمارا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ جو میٹرک سسٹم ہے، اس کے اندر کیا بگاڑ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیوں سفر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ انوویشن کی طرف نہیں جا سکتے. یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف. بہت بہت شکریہ.